اگر آپ نے ابھی تک کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا امریکی محکمہ دفاع نے پہلی بار UFOs کی 3 ویڈیوز جاری کی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے امریکی خاتون کا بھائی کے نام بھیجا گیا پوسٹ کارڈ 33 سال بعد منزل تک پہنچ ہی گیا۔ تیسری اور آخری خبر یہ ہے مختلف استعمال کے لیے الیکٹرانک سرکٹ کا لباس تیار۔ ان تمام کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ امریکی محکمہ دفاع نے پہلی بار UFOs کی 3 ویڈیوز جاری کی۔ محکمے کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیوز بحریہ کے پائلٹوں نے 2017 کے درمیان ریکارڈ کی تھی۔ 2017 میں لیک ہونے کے بعد یہ کافی وائرل بھی ہوئی تھی۔ پینٹاگون نے ویڈیوز میں نظر آنے والے اجسام کو ناقابل شناخت قرار دیا ہے۔ سوموار کو جاری ہونے والی فوٹیج میں ناقابل شناخت اڑتے اجسام کو سکرین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیوز کو انفراریڈ کیمروں سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک فوٹیج میں ایک آواز بھی سنائی دے رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اجسام ڈرون ہو سکتے ہیں۔ بہت سے افراد نے ان ویڈیوز کو زمین پر غیر ارضی مخلوق کی آمد کی تصدیق سمجھا ہے۔ تاہم پینٹاگون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان ویڈیوز کو محتاط جائزے کے بعد جاری کیا گیا تھا تاکہ عوام میں بہت سے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ یہ ویڈیو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور امریکی بحریہ بھی اس ویڈیوز کے اصل ہونے کی تصدیق کر چکی ہے۔ دوسری دلچسپ خبر یہ ہے امریکی خاتون کا بھائی کے نام بھیجا گیا پوسٹ کارڈ 33 سال بعد منزل تک پہنچ گیا۔ پوسٹ کارڈ 1987 میں کرسمس کے موقع پر ارسال کیا گیا۔ کورونا لاک ڈاؤن میں ڈاکخانے کی صفائی کے دوران کارڈ ملا تو پاول ویلس کو ارسال کر دیا گیا۔ واشنگٹن سے یہ نیوز ہے امریکی خاتون کا اپنے بھائی کے نام بھیجا گیا پوسٹ کارڈ 33 سال بعد جب منزل تک پہنچا تو خاتون بہت خوش ہوئی۔ کورونا لاک ڈاؤن میں ڈاکخانے کی صفائی کے دوران کارڈ ملا تو پاول ویلس کو ارسال کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کووڈ-19 وبا کے لاک ڈاؤن کے باعث 33 سال قبل بھیجا گیا پوسٹ کارڈ منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی خاتون اپنی لویل نے کرسمس کے موقع پر اپنے بھائی کو 1987 میں ایک پوسٹ کارڈ ارسال کیا لیکن ایک طویل عرصے تک پوسٹ کارڈ منزل تک نہ پہنچ۔ امریکی خاتون اور اس کے بھائی نے بھی اس عرصے کے دوران اس پوسٹ کارڈ کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا جس سے ان کو پتہ چلتا کہ کوئی کارڈ پوسٹ کیا تھا۔ لیکن 32.5 سال بعد جب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے رہائشی پاول ویلس کو ان کی بہن کی جانب سے بھیجا گیا کارڈ موصول ہوا، اپنی بہن کو فون کیا جس پر 65 سالہ اینی حیران رہ گئی۔ پاول ویلس نے اپنی بہن کو کارڈ پڑھ کر سنایا۔ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پوسٹ کارڈ میں اپنی اینی کو ایریزونا کی ایک مشہور آبشار ہوا سو کے قریب بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ پوسٹ 18 دسمبر 1987 کیا تھا جو 29 اپریل 2020 کو سان فرانسسکو کی نئی اسٹیمپ کے ساتھ موصول ہو گیا۔ اینی اب ایک ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جبکہ ان کے بھائی کی عمر 76 سال ہے۔ پوسٹ کارڈ کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ کارڈ کہیں ڈاکخانے میں گم ہو گیا تھا۔ اب لاک ڈاؤن کے دوران جب ڈاکخانے کی صفائی کی جا رہی تھی تو کارڈ ملا جس کو پوسٹ آفس نے فوری ارسال کر دیا۔ واضح رہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 41,001,775 ہو گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 23 لاکھ سے زیادہ مریض ابھی ہسپتالوں میں زیر علاج بھی ہیں جن میں سے 47,000 حالت تشویشناک ہے جبکہ 14 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وبا کے باعث دنیا بھر کے ممالک میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسری اور آخری خبر یہ ہے نارتھ کیرولینا سے یہ خبر ہے انسانوں اور برقی مشینوں کے درمیان رابطوں کو مزید سہل بنانے کی امید افزا خبر امریکہ سے آئی ہے جہاں ایک نئے میٹیریل کو ہاتھوں پر پہن کر اسے طبی استعمال یا ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک بہت باریک لچکدار اور پہننے کے قابل آستین کا حصہ بنایا ہے جو نہ صرف جلد پر بھاری نہیں پڑتا بلکہ اسے لباس کی طرح پہن کر سویا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچے جلد تک ہوا پہنچ پاتی ہے جو اسے قابل تنفس لباس یا بریدیبل ڈریس بناتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کی بدولت ٹیٹرس جیسا سادہ ویڈیو گیم کھیلنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا لیکن اس کے لاتعداد استعمالات ہیں جس میں مریض کی مسلسل نگہداشت، بائیو میڈیکل سینسر اور دیگر استعمال شامل ہیں۔ جامعہ کے پروفیسر یونگ زو اور ان کی ٹیم نے اسے تیار کیا ہے۔
پہلے انہوں نے پالیمر کی مدد سے باریک اور لچکدار کپڑا بنایا اور اس میں وقفے سے ہموار انداز میں سوراخ کیے۔ اب اسے چاندی کے نینو تاروں کے محلوں میں ڈبویا گیا اور حرارت پہنچا کر نینو تاروں کو مضبوطی سے چپکایا گیا۔ اس کے بعد صرف چند مائکرو میٹر باریک پر تیار ہو گئی جو انسانی جلد سے اچھی طرح چپکنے لگی، اور اس طرح جسم کے اندرونی کیفیت کو بھی اچھی طرح سے نوٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے طبی مقاصد کے لیے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی باریکی اور سافٹنس کی بنا پر یہ خراب بھی نہیں ہوتا اور اسے طویل مدت کے لیے زیب تن کیا جا سکتا ہے۔ برقی طور پر اس میں نوائز یا شور کی شرح بہت کم اور کسی پیچیدگی کی وجہ بھی نہیں بنتا۔ اس کے بعد ماہرین نے برقی آستین پہن کر ویڈیو گیم کھیلا، جسے اگلے مرحلے میں اسے مزید بہتر بنا کر طبی مقاصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس کی تحقیق ACS نینو نامی جرنل میں شامل ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔